اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی شخص یہ مختصر سا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام اس کے سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل جائے گا۔ اگر ہماری بد نصیبی ہے تو دعا کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اپنے بگڑے کاموں کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ لڑائی جھگڑے، گھریلو بے سکونی کے سبب پریشان ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آمدنی بہت کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، اور جو لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اور اچھی جگہ روزگار چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ من پسند شادی چاہتے ہیں یا پھر من پسند نوکری، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے، بشرط کہ وہ جائز ہو، ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عمل کے کچھ آداب ہوتے ہیں وظائف کے، کہ خاموشی والی جگہ کا انتخاب کریں اور کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی، پورے یقین کامل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا، جلد بازی نہیں مچانی، اور جتنی تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جائے آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی اجازت سب کو ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے پاک حالت میں۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ سب بیماریاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیات ہیں، قرآنی آیات ہیں، نمازیں ہیں۔ یہ سب پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہماری بیماریوں سے بھی ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے۔ بے شک ہم جو مہنگی مہنگی دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کا علاج قرآن سے کریں، شفا مل جائے گی۔ بے شک سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں جیسے کہ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہو تو اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ ایسا کرو گے تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جو بھی شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ جو بھی شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ بے شک چلے آئے ناظرین، میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ نہایت مجرب اور معجزاتی عمل ہے۔ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت جو بھی ہو، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے، نیت بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اگر اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، رزق و دولت کی بارش چاہتے ہیں، ہر انسان کی الگ مقصد ہے، الگ حاجت ہے، بے شک۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفاتی نام، جن کو پڑھنے والا
غنی ہو جاتا ہے، رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور گھریلو لڑائی جھگڑے سے جو ہوتے ہیں ان سے پریشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر چاہے وہ رشتوں میں ہے چاہے وہ کاروبار میں ہے۔ کہ ناظرین میں بات کریں یا لطیفو یا ودودو، ان دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے ایک پڑھنا ہے، یا لطیفو یا ودودو۔ ایک بار ہو گیا یا لطیفو یا ودودو، دو بار ہو گیا یا لطیفو یا ودودو، تین بار ہو گیا۔ اس طرح اس کو اپنے انداز میں پڑھ لینا ہے 41 مرتبہ، صرف 41 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر سورہ ہے، اور یہ اس کے جو فضائل ہیں اس بہت زیادہ ہیں۔ سورہ کوثر خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، غمگین تھے، تب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو یہاں آپ نے سورہ کوثر کو بھی 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ کوثر آپ 41 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام، یا فتاو، یا فتاو، یا فتاو۔ اس کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 41 مرتبہ، 41 ٹائم تینوں عمل کو پڑھنا ہے آپ نے۔ جب یہ 41 مرتبہ پڑھ لو تو آخر میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ بے شک رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہی ہے، رو کے گڑ گڑا کے جب کوئی بھی شخص مانگتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کی نیت کر کے آپ نے یہ وظیفے کیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان کرے، غموں سے نجات دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔